ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی قدیم پیغمبروں میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی فلسطین میں، ارض شام میں. یہ جو آج کا شام ہے یہ بہت چھوٹا ہے. نبی کے دور میں اس کی حدود، جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ بھی تھا، اس میں پنجاب بھی تھا، بلوچستان بھی تھا، اور برما بھی تھا، اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، اور شاید نیپال بھی تھا اس میں، جہاں سے وہ مردوں کا ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو کنفرم نہیں ہے نیپال اس میں تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ اتنا بڑا خطہ کیا کہلاتا تھا؟ ہندوستان. تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. یہ جو غزوہ ہند ہے، ہندوستان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے، کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے. جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے، اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے. پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے. احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے، ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں، مبہم رکھا گیا ہے ان کو، بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور کچھ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں، اب دوبارہ ابھی وہی پیش گوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. جیسے ہندوستان کا جہاد، اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا. اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر، وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں. اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا، یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری، بولو بھائی، ہو چکی. جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ، استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیہ ہے، اس پہ حملہ کرے گا. یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا. ہٹو بچوں، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی؟ سلطان محمد فاتح کے، کیونکہ استنبول کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا. ہم نے تو لائیو کوریج کی تھی نا وہاں سے. 1000 سال سے وہاں عیسائیوں کی خلافت قائم تھی، صحابہ گئے، تابعین گئے، تبع تابعین گئے، کوئی بھی فتح نہیں. تبھی مشکل کام تھا، تبھی تو نبی نے فضیلت دی. اور اس کی لوکیشن ایسی تھی جغرافیائی لحاظ سے کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان. تو اتنی بڑی دیوار کو فتح کرنا اور پانی پہ، خشکی پہ کشتیاں چلانا، تو یہ فضیلت کس نے حاصل کر لی؟ سلطان محمد فاتح نے. اب اگر دوبارہ استنبول پہ ضرورت ہوئی جہاد کرنے کی تو پھر یہ فضیلت اس دوسرے کمانڈر کے حق میں یقینی، بولو بھائی، نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بات تھوڑی ہوگی. پھر اس کو ہم ویسے ہی کہیں گے کہ بھئی جہاد کی علی الاطلاق فضیلت ہے، کہیں بھی ہو. دوسرا، اس بیس پر بلا وجہ استنبول پہ حملہ کوئی کرے،
یہ ہو رہا ہے آج کل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, احادیث کو جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا, اس کو اپنے مطلب کی حدیث مل جاتی ہے. اب اگر اس حدیث کو بنیاد بنائے کوئی جماعت بن جائے, کوئی تنظیم لڑکوں کو جمع کرے, آؤ ترکی پہ حملہ کرتے ہیں, کیونکہ ترکی میں بے حیائی بہت ہے. لوگ کہیں بھائی طیب اردگان کوشش تو کر رہا ہے, کہہ رہے یہ کوشش یہ سیاست کی کوشش ہے, یہ اچھی کوشش نہیں ہے, سیاست سے کچھ نہیں ہوتا, اصل تو جہاد سے ہوتا ہے. اور لوگوں کو جمع کر کے اچھا بھلا ترکی کی واٹ لگا دے, ٹھیک ہے نا. اور جب دلیل پوچھی جائے تو دلیل دے. نبی نے فرمایا سب سے بہتر جہاد اور امیر کون سا ہے؟ جو استنبول پہ حملہ کرے. تو بتاؤ اس کا اس موقع کے لیے اس حدیث کا استعمال صحیح ہوگا؟ آواز گونج تو نہیں رہی؟ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے, بھئی اس لڑائی کا فائدہ ہے یا نقصان. چند اسلامی ملک رہ گئے ہیں گنے چنے جن میں تھوڑی سی پاور ہے, آپ نے انہی کے خلاف لڑائی شروع کر دی اسلام کا نام لے کر. اسباب کی دنیا میں آپ کے لیے فتح کی امید نہیں ہے, تو اس سے بھی جائیں گے. اب وہ کہہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر لشکر, تو بھائی وہ سلطان محمد فاتح یہ فضیلت حاصل کر چکا ہے. اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں, ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہے, ان سے احادیث خاموش ہیں. تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے, اس پر اشکال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے, ایک اسحاق, اور یہ کہاں تھے؟ ارض شام میں, جو برکت والی زمین ہے. برکت والی زمین, اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں, تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا, تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی, تو میں کہوں سبحانہ, میری طاقت ہے, قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی, تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, شافعی کو بھی مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, سب قابل قبول تھے, لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا, اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں, ان ائمہ کو فالو کریں, نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے, اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار, اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا, جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن, جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک, اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا, حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں, صرف خواب کو نہیں کہتے.
رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں, جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں, منظر, جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. تو جو منظر ہے, جو بھی سین ہے, وہ عربی میں رؤیا کہلائے گا. خواب بھی چونکہ ایک منظر ہوتا ہے اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ رؤیا خواب ہی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ برحق تھا, یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ یہاں منظر ہے, کیونکہ ایک منظر تھا. اب آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, قرآن کی دو آیتوں کو ملا کے تفسیر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس لے گیا. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں لے گیا, میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو, اور یہ میری قدرت ہے کہ سبحان. جب عجیب کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب میں جب کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ عجیب کام نہیں ہے. خواب میں تو ایک غریب آدمی جس کے نہ میٹرک کیا ہوا, نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, نہ اس کے پاس ایک دھیلے کی رقم ہے, وہ امریکہ کا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ سے کہے کہ اگلی دفعہ امریکہ کے صدر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, بھائی بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, کہیں گے اچھا ہے, خواب تو اچھے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی, بڑی قدرت والی ہے وہ ذات. عقل سے بعید ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آ جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے پاسبل ہے. تو اس لیے دین سیکھو علماء سے. اگر مولویوں میں غلط لوگ ہیں تو صحیح لوگ بھی کس میں ملیں گے؟ یہ لوگ غلط قسم کے مولاناؤں کے حوالے دے دے کے علماء کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں غلط قسم کے ڈاکٹروں کے کچھ آپ کے کیسز بتاؤں, وہ ڈاکٹر نے بندہ مار دیا, اس نے غلط انجیکشن لگا دیا. تو بھائی جہاں غلط انجیکشن والے ڈاکٹر ہیں, صحیح والے بھی تو ہیں نا. تو اپنے بنیادی عقائد علماء سے سیکھا کریں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ ارض شام کا میں بتا رہا تھا کہ وہ زمین کیسی ہے, برکت والی. اور میں ترکی کے بارڈر پہ گیا ہوں, شام میں تو نہیں گیا کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں تھے. تو ترکی کے بارڈر پہ جو آخری شہر ہے, جب ہم ترکی وزٹ کے لیے گئے تو پورے ترکی میں ہم گھومے تھے, تو وہاں ہم بارڈر پہ بھی گئے. بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے. تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں, ان ہواؤں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے, ایک عجیب سکینت رکھی ہے.